اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ ہم آپ کے سوالات کو ڈسکس کر رہے ہیں، کچھ موضوعات بھی ہیں جو اس پروگرام کے ذریعے ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، بہت سارے سوال جو ڈسکس کر رہے ہیں، آج ایک بڑا خوبصورت سا سوال انہوں نے کیا ہے، علی صاحب جو لکھنؤ سے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی کریمی اور اس پر اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک انسان اگر عمل کرتا ہے تو اس کو تمام گناہوں سے معاف کیا جاتا ہے۔ میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان بار بار حرام کام کو انجام دیتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور اسلام کی نگاہ میں یہ صحیح نہیں ہے، تو کیا ایسا حرام کام کرنے کے بعد مایوس ہو جانا چاہیے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ معاف کرنے کا جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے اس کو ہم کس طریقے سے دیکھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، خداوند عالم کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ بندوں سے خطا و لغزش اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور انسان کو کبھی شیطانی وسوسے کی وجہ سے، کبھی بیماری، کسی مجبوری میں، کبھی کسی وجہ سے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن خداوند عالم نے اپنے یہاں باب توبہ کھول کے اسی لیے رکھا ہے کہ میرے ہم بندے اگر غلطی کے بعد مجھ سے توبہ کریں، مجھ سے استغفار کریں، مجھ سے طلب کریں تو میں انہیں معاف بھی کر سکتا ہوں، کر دیتا ہوں۔ رہی بات یہ کہ انسان واقعاً کسی گناہ سے پشیمان ہے یا نہیں، یہ انسان خود جانتا ہے۔ اگر کوئی انسان کوئی گناہ کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے اور توبہ کرتا ہے، پھر کرتا ہے، تو یا وہ توبہ کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا ہے، یا اس کی افادیت کو نہیں سمجھ رہا ہے، یا اس کے معانی کو نہیں سمجھ رہا ہے، اور یا وہ خداوند عالم کی عظمت کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ خداوند، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا، یہ جو بحث ہو جاتی ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے، یہ صرف اس کے سزا کے لحاظ سے ہے۔ وَإِلَّا سب سے چھوٹا گناہ جسے میں سوال اس کے بیچ میں کرتا ہوں کیونکہ ذہن میں ایک سوال آ گیا، یہ آپ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ جو علماء بتاتے ہیں اور جو بزرگ بتاتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا گناہ عظیم وہ ہے کہ جو انسان یہ سوچ کے گناہ کرے، وہ چھوٹا سا گناہ آیا کیوں نہ ہو۔ تو اس گناہ کی جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، گناہ سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل جو خداوند عالم نے منع کیا ہو، انسان اسے جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے انجام دے، یہ ہے گناہ۔ اب گناہ میں کیٹیگری اس طرح، کچھ چیزوں کو خدا نے شدت کے ساتھ منع کیا ہے، کچھ چیزوں کو شدت کے ساتھ منع نہیں کیا لیکن اسے پسند نہیں ہے، اس وجہ سے یا مثال کے طور پر اس گناہ کا امپیکٹ شخص پر ہے، اور کبھی اس گناہ کا امپیکٹ پورے قبیلے پر، پورے سماج پر ہے۔ تو جن گناہوں کا امپیکٹ شخص پر ہے یا صدیوں تک اس کا اثر جائے گا، ان کو عام طور سے گناہان کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، جو پورے سماج کو ختم کرتی ہے۔ مثلا زنا پورے سماج کو برباد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر غیبت، چونکہ سماج کے اندر جو شیرازہ ہے اس کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح بہتان یا قتل، یہ وہ چیزیں ہیں، یا فتنہ برپا کرنا، لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد یعنی حق اور باطل کی تمیز کو ختم کر دینا، ان کو گناہان کبیرہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ گناہ ایک فرد سے شروع ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ پورے سماج پر اپنا امپیکٹ رکھتے ہیں اور پورے سماج کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی منفی لحاظ سے۔ تو ہر وہ عمل جو بارگاہ الہی میں مورد قبول نہیں ہے، اس کو انجام دینا گناہ ہے۔ جی۔ اب اگر انسان سے گناہ ہو جائے کسی وجہ سے بھی، تو کیا وہ مایوس ہو جائے؟ نہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند عالم رحیم ہے، کریم ہے۔ ہمارے پاس بہت سے واقعات ہیں کہ انسان پوری عمر گناہ ملوث رہا، لیکن ایک صحیح موقع پر اس نے توبہ کر لی، خداوند عالم نے بھی اس کی توبہ قبول کر لی۔ لہٰذا خدا رحمان و رحیم ہے، لیکن واقعاً توبہ ہو۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایک توبہ کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی چیز ہے پشیمانی، یعنی انسان اپنے عمل سے پشیمان ہو، نادم ہو کہ مجھ سے غلط ہوا۔ جی۔ دوسری چیز ہے توبہ،
یعنی انسان استغفار کرے، خداوند عالم سے طلب مغفرت کرے کہ تیری بارگاہ میں، تیری شان میں، تیرے حکم کی خلاف میں نے عمل کیا، مجھے اس کے لیے معاف فرما دے۔ اور تیسری چیز ہے اس چیز کا دوبارہ تکرار نہ کرنا، جو سب سے اہم ہے، کیونکہ اگر آپ پشیمان ہیں کسی چیز پہ تو آپ دوبارہ اس کام کو انجام نہیں دیں گے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے۔ اب ممکن ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ بھی صحیح بات ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پورا ارادہ 100% یہی ہے کہ ہم کبھی اس کام کو انجام نہیں دیں گے، لیکن کسی وجہ سے، کبھی کسی مجبوری میں، کبھی کسی طرح سے غفلت میں پھر سے کام انجام دے دیا، لیکن ارادہ نہیں تھا، تو ایک الگ حکم ہے۔ وَإِلَّا انسان کرے، پھر توبہ کرے، پھر دوسرے دن وہی کام کرے، تیسرے دن پھر وہی کام کرے، تو اس نے ابھی توبہ نہیں سیکھی ہے اور اس کو ابھی پشیمانی نہیں، کیونکہ جس کو پشیمانی ہوتی ہے وہ دوبارہ اس چیز کے پیچھے نہیں جاتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ انسان جو یہ کسی بھی طرح کے کسی گناہ میں علیہ باللہ گرفتار ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اولاً تصمیم لے، ارادہ کرے، فیصلہ کرے کہ وہ پشیمان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پشیمان ہے تو خدا سے طلب مغفرت کرے اور ارادہ کرے 100% کہ میں اب دوبارہ اس چیز کی طرف نہیں جاؤں گا، اپنی طرف سے 100% یہی کام کرے۔ اگر اس کے بعد بھی، کوشش کے بعد بھی کسی وسوسے میں آ کے، کسی مجبوری میں آ کے ہو گیا تو پھر توبہ کا باب کھلا ہوا ہے، لیکن کوشش یہ کرے اپنی طرف سے کہ خود جانتے بوجھتے اختیار کے ساتھ اس کام کو دوبارہ انجام نہ دے، یہی صحیح توبہ ہے۔ ہاں اگر اس طرح سے کوئی عمل انجام دے تو بڑے سے بڑا گناہ خداوند عالم اپنی رحمت اور کرم سے معاف کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ کیونکہ ڈسکشن جب ہم اس بارے میں کرتے ہیں تو آغا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم بالکل سرسری طور پر نکال دیتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی مسلمان سے ڈسکس کریں، عام طور پہ جو بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ خنزیر کو کھانا جائز نہیں ہے اور اس کو کھانا بڑا گناہ ہے، یا بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جس کو آدمی، شراب کو بھی، اس کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ بہت گناہ، اس کے عوض میں بہت سارے ایسے گناہ ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ ہیں اور وہ سرزد ہوتے چلے جاتے ہیں اور آدمی کرتا چلا جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے پھر وہی کہ بارگاہ احدیت میں جو اس کی رحمت ہے وہ کس طریقے سے انسان کو اس طریقے سے گناہ سے پلٹنے کے لیے راضی کرتی ہے اور کس طرح سے انسان پلٹ سکتا ہے۔ دیکھیے پلٹنے کا مسئلہ، دیکھیے اس میں پہلا عمل جو ہے وہ خود انسان کو انجام دینا ہے، یعنی اپنی پشیمانی اسے خود اظہار کرنا ہے کہ میں پشیمان ہوں اپنے عمل کے ذریعے سے۔ خداوند عالم اتنا رؤوف اور رحیم ہے کہ اگر بندہ پشیمان ہو کر ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھائے گا تو روایات کہتی ہے خدا 10 قدم رحمت کے اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ عمل انسان کو انجام دینا ہے، خود طے کرنا ہے کہ میں واقعی پشیمان ہوں یا نہیں ہوں۔ مثال کے طور کے اوپر جب ہمیں معلوم ہے اور اس طرح سے تعلیم و تربیت دی گئی ہے کہ خنزیر کا گوشت علیہ باللہ کوئی سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ کھا سکتا ہے، احتیاط ہے اس کو اس طرح کی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تو جس طرح یہ ہے اسی طرح ہر گناہ کے سلسلے میں جس دن ہمارا سماج تیار ہو جائے کہ بالکل اسی طرح ہے جیسے خنزیر کا کھانا ہے، تو انسان کافی حد تک اپنے آپ کو خداوند عالم کے نزدیک اور مقبول بنا سکتا ہے۔ صرف فرق کا سوچ کا مسئلہ ہے۔ ہم سوچ لیں کہ ہر گناہ بالکل ایسا ہی ہے، جس طرح وہاں اس کا گوشت کھانا خدا نے حرام کیا اور ہمیں اس سے اتنی کراہت ہے، اسی طرح یہ عمل بھی خدا کو پسند نہیں ہے اور اس کے نزدیک دونوں عمل بالکل ایک ہی جیسے ہیں، یا نہ یہ پسند ہے نہ یہ پسند ہے۔ تو اگر ہم ایک سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو دوسرے سے کیوں نہیں روک سکتے؟ روک سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ انسان خداوند عالم سے توکل کرے، توسل کرے، اہل بیت علیہ السلام سے توکل کرے، یقیناً وہ اس سے باہر آ سکتا ہے۔ خوب، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یقیناً ہم جو تبصرہ کر رہے تھے خصوصاً ایسے نوجوان جو بہت ساری چیزوں پر سوالات کرتے ہیں، خصوصاً حرام کو لے کر بہت ساری غلطیاں، بہت سارے گناہ ایسے سرزد ہو جاتے ہیں، پشیمانی اور اس کے بعد اللہ سے توبہ، یقیناً مغفرت وہی دے گا اور اس کی بارگاہ میں آپ صحیح سے سجدہ ریز ہو جائیے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی خوشگوار اور آخرت بھی۔ آئیے کچھ اور سوال بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، نان مسلم ہمارے دوست ہیں اور وہ سلام کرتے ہیں تو ان کا جواب کیسے دینا؟ اکثر کچھ لوگ واٹس ایپ کے ذریعے جو سلام علیکم اور اس طریقے کے جو صبح صبح آتے ہیں وہ بھیجا کرتے ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ کس انداز میں دینا چاہیے؟ کبھی کبھی شارٹ میں ڈبلو اور اس کے ریش کر کے سلام لکھ دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے جہاں تک سلام کا مسئلہ ہے، مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، باقی غیر مسلم کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال جب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو ادب اور کلچر کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی آپ کو گریٹ کرے، کوئی سلام کرے تو آپ بھی اس کو گریٹ کریے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو رد کریں،
لیکن جو جملہ اس نے کہا ہے وہی جملہ آپ دہرا دیں. مثلا اس نے کہا السلام علیکم، آپ بھی کہہ دیے السلام علیکم. اس نے کہا سلام، آپ بھی کہہ دیے سلام. اس نے ٹیکسٹ میں لکھا ہے، البتہ ٹیکسٹ کے میسیج کے لیے میں یاد کر دوں، ٹیکسٹ والے میسیج کا حکم وجوب والا نہیں ہوتا ہے. اگر سامنے ہو یا حتی فون پہ ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ لائیو کوئی انسان آپ کو سلام کر رہا ہے، تب اس کا جواب دینا واجب ہے. لیکن کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہے مثلا، یا مثال کے اوپر ٹیکسٹ میسیج کیا ہے کسی نے کسی کو، تو یہاں واجب نہیں ہے سلام کا جواب دینا. لیکن علی کل حال اگر گریٹ کیا ہے تو آپ اسی جملے سے جو اس نے کہا ہے آپ اس کو رد کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. رہی بات یہ کہ اگر انسان جو ہے وہ کوئی اسے غیر مسلمان سلام کرتا ہے اور مثال کے طور پہ وہ ایسی جگہ ہے کہ اس کو جواب دینا ضروری ہے، جواب دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا رد کریں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پورے رد کی ضرورت نہیں. جو جملہ اس نے کہا بس اتنے ہی سے رد کر دینا اس کے لیے کافی ہے. ٹیکسٹ میسج میں جو کچھ نان مسلم بھیجتے ہیں اس میں والسلام لکھ دینا کافی ہے. ہاں ٹیکسٹ میسج میں آپ خلام WS جیسے انہوں نے کہا لکھ دیا آپ نے، کہ سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ آپ نے اگنور کیا. شرعاً واجب نہیں ہے آپ پر سلام کا جواب دینا، لیکن اخلاقاً آپ کا فریضہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو گریٹ کیا تو آپ اسے بھی گریٹ کریے. لیکن رحمت اور وہ جو مستحب ہے کہ بہتر طریقے سے جواب، مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو کہے سلام علیکم مومن، تو وعلیکم السلام کہنا یا سلام علیکم کہنا واجب ہے آپ کے اوپر جی، لیکن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا بہتر ہے اور مستحب ہے. اگر سامنے والا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس جواب ایک بہتر جملے سے دیا جائے، اضافی تر دعا سے دیا ہے. لیکن یہ مومن کے لیے ہے، غیر مومن کے لیے اولاً واجب نہیں ہے جواب دینا، اور اگر جواب دے بھی تو جتنا اس نے کہا ہے بس اسی مقدار میں، اس کے لیے وہ مستحب مقدار نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. اور اگر جواب دے بھی دیتا ہے وہ تو کوئی گناہ میں تو نہیں، کوئی حرج نہیں. اگر کوئی جواب دے بھی دیتا ہے، عادتاً مثال کے طور پر کوئی آپ کو سلام کرے، آپ کو آٹومیٹکلی آپ کی زبان سے نکلتا ہے وعلیکم السلام، کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ. آغا کیونکہ سوال اب سلام پر گفتگو ہو رہی، تو ایک سوال یہ کہ مثلا کوئی شخص کہیں داخل ہوتا ہے کسی جگہ پر مجلس میں، ایون اس نے سلام کیا، تو اگر ایک شخص سلام کا جواب دے دے تو کافی ہے، یا جتنے لوگ موجود ہیں ان سب پر واجب ہے کہ وہ اس کا جواب دیں؟ نہیں، اگر کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی مسجد میں انسان داخل ہو، جمیعاً سلام کرے السلام علیکم، تم سب پر سلام، اور شخص جو ہے کوئی ایک بھی اگر کہہ دے وعلیکم السلام، اس کا جواب رد ہو گیا ہے، کسی اور کے اوپر کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے. مگر یہ کہ وہ مشخص کرے جی، کسی شخص کو خاص کر کے سلام کرے، محفل میں بیٹھا ہے وہ شخص، لیکن یہ خاص اسے سلام کرے تو باقیوں کے جواب دینے سے ختم نہیں ہوگا، اس خاص شخص کو جواب دینا ضروری ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جناب، اس بات کی وضاحت کر دیجئے کہ داڑھی مڑانا منع ہے. وہ شخص جو کھلے طور پر داڑھی مڑا کر کھلے عام گھومتا ہے اور اس بات کو بھی اعلان کرتا ہے کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا اور جب عمر ہو جائے گی تب داڑھی رکھوں گا، ایسے شخص سے ملنا جلنا اور جو کھلے طور پر مرتکب ہے اس امر کا، اس عمل کا، تو اس سے کیسے دوستانہ یا اس سے کیسے رشتہ داری نبھانا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک دوستانہ اور رشتہ داری کا مسئلہ ہے، ایسے طریقے سے نبھائیں کہ اس کو اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے احکامات اسلامی پر عمل کرنے والا بنائیں. اگر آپ کوئی ایسا اپروچ کرتے ہیں کہ اس سے بالکل ہی ناراض ہو گئے، رابطہ توڑ لیں، تو بہت ممکن ہے کہ وہ اور دیگر چیزوں کی طرف اپنے آپ کو لیتا چلا جائے. بس ایک ایسا شخص جو علناً اس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ ایسا نہیں کہ آپ اسے قطع رابطہ کر دیجئے یا اس پہ ارتداد کا حکم لگا دیجئے، اس کے لیے واضح نہیں ہے، مشخص نہیں ہے، لہٰذا وہ نہیں کر پا رہا ہے یا وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے، باقی چیزوں کو صحیح سے انجام دیتا ہے. تو ایسے موقع پر آپ اپنا رویہ ایسا میانہ رکھیں کہ نہ اس کو اذیت ہو، نہ اس کا بہت زیادہ احترام ہو کہ مثلا اس کو یہ ہو کہ میرے دین سے کہ نہ کرنے سے لوگ میرا احترام کر رہے ہیں. نہیں، ایک متحد اعتدال میں معاملہ رہے اور اس کو قانع کرنے کی کوشش کریں، دلیل کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے، جیسے بھی وہ قانع ہو سکتا ہو، اپنے رویے کے ذریعے سے، کہ وہ اسلامی قوانین پر عمل کرنے والا شخص بن جائے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم جڑے ہوئے آپ سے لکھنؤ سے. لکھنؤ اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ. آپ اپنے سوالات اس نمبر پر، دیے گئے نمبر پر بھیج سکتے ہیں. بار بار آپ سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، اور ایک اور گزارش جو ہم بار بار آپ سے کرتے ہیں
کہ تعلیمات معصومین کی ترویج اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دوسرے تک پہنچائیں، تاکہ کسی کے بھی ذہن میں اگر کوئی سوال ہے، جو سوال ہم سے ملتا جلتا یا آپ کا پوچھا ہوا سوال ہے اس کو بھی کرنا ہو تو اس کو ایک بہتر جواب مل جائے۔ آئیے ناظرین کچھ اور سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیوں اسلام نے ایک مرد پر سونا پہننا حرام قرار دیا ہے جبکہ ایک عورت پہن سکتی ہے؟ میں نے خود بھی کچھ ریسرچ کی ہے اس بارے میں، لہٰذا آپ سے میں وضاحت چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جہاں تک حکم احکام الہیہ کا تعلق ہے، پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ احکام الہیہ تعبدی ہیں، یعنی خداوند عالم جب ہمارا رب ہے، مالک ہے، قانون بنانے والا ہے اور ہمارا خالق ہے، تو اگر اس نے کوئی حکم دیا ہے تو بعنوان مخلوق ہمیں زیادہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آقا اپنے غلام سے حکم دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو، غلام کو اجازت نہیں پوچھنے کی آقا سے کہ کیوں، کیسے، کیوں کر، کیا ضرورت ہے کرنے کی، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے اور جو رشتہ ہے غلام اور آقا کا اس کے خلاف ہے۔ لہٰذا اکثر احکامات ایسے جس کی وجہ ہمیں نہیں معلوم ہے، بہت سے احکام ایسے جس کی وجہ معصومین نے مثلا بیان کر دی ہے یا خدا نے بیان کر دی ہے تو ہم اشارتاً کہہ دیتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو، لیکن بہت سے احکام ایسے بھی جن کی وجہ بیان نہیں کی گئی ہے۔ لہٰذا ہم بھی صرف اس لیے کہ ایک معصوم نے، ایک امام نے، عصمت کے دائرے میں فائز شخص نے یہ عمل انجام دیا یا حکم دیا، لہٰذا ہم اس کی بات قبول کرتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ کیوں سونا حرام ہے انسان مرد کے اوپر اور عورت پہ حرام نہیں ہے، بہت سے احکامات ایسے ہیں جو جینڈر کے چینج کی وجہ سے چینج ہو جاتے ہیں، اور اس کا تعلق عام طور سے اس وجہ سے ہے کہ دونوں کے اندر ولو یہ کہ خدا نے خلقت کے اعتبار سے دونوں کو برابر رکھا ہے، لیکن کچھ خاص قوتیں جو خاتون کے پاس ہیں، مثلا خاتون ایک اپنے شکم میں ایک بچے کی تربیت کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا۔ خداوند عالم نے یہ صفت خاتون کو دی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جسم برابری کے باوجود جسم میں خاتون میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک بچے کو حمل کر سکتی ہے، جبکہ مرد یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ تو پس برابری کے باوجود جسم میں کچھ نہ کوئی فرق دونوں کے ضرور ہے۔ اب علماء نے جو اشارے کیے ہیں، اب کی جدید سائنس نے جب اس کی تحقیق کی ہے تو کچھ چیزیں واضح ہوئی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر کچھ ریسرچ اسکالرز اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سونا جب مرد پہنتا ہے تو اس کے جسم میں کچھ کیفیت ایسی پیدا ہوتی ہے سونے کی وجہ سے کہ کچھ ریز اور کچھ مختلف الیکٹرانک کرنٹس اس کی باڈی میں داخل ہوتے ہیں جو اس کو کمزور کرتے ہیں فزیکلی اور مینٹلی، لہٰذا اسے سونا نہیں پہننا چاہیے اور اس کی جگہ پہ دیگر چیزیں، چاندی ہے، اس طرح کی چیزیں پہن سکتا ہے۔ لیکن یہی سونا جب ایک خاتون پہنتی ہے تو اس کا جسم اس کو صحیح سے رسپونڈ کرتا ہے، کوئی منفی پہلو اس کے اندر نہیں آتا ہے۔ اس کا مطلب خلقت میں خداوند عالم نے جسم کو مرد کی ایسا بنایا کہ اگر وہ سونا پہنے گا تو اس کو نقصان ہوگا، لیکن اگر یہی سونا ایک خاتون پہنتی ہے تو اس کے جسم کی بناوٹ کچھ اس طرح کی ہے، کچھ ہارمونل چینجز اس طرح کے ہیں کہ اس کو سونا نقصان نہیں پہنچاتا۔ پھر سے ہم تاکید کریں گے احکامات میں اصل تعبد ہے، یعنی خداوند عالم نے چونکہ حکم دیا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں اسے قبول کرنا ہے۔ اگر خداوند عالم یا اس کے منتخب بندوں نے کسی چیز کو واضح کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید وجہ یہ ہو، لیکن اگر انہوں نے واضح نہیں کیا ہے تو ہم اپنی طرف سے وجہ بیان نہیں کر سکتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ حکم واقعاً کیوں ہے، لیکن کچھ تحقیقات سے سمجھ میں آتا ہے کہ سونا جسمانی طور سے مرد کے لیے اچھا نہیں ہے، برعکس چاندی مرد کے لیے اچھی ہے اور سونا خاتون کے لیے اچھا ہے، لہٰذا حکم شرعی حکم پہ بھی ہم اسی طرح سے عمل کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آقا، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے نام تو نہیں لکھا، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، تقریباً عمر ہے 15 یا 16 برس، اور مجھے یہ لگتا ہے، یہ شک ہے کہ وہ مسٹربیشن کرتا ہے۔ کیا اس عمر میں بچوں کو سیکچول ایجوکیشن سے اویئر کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ہم کسی سائیکولوجسٹ کو دکھائیں یا سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، یا میں چاہتی ہوں کہ اس کو شرعی طریقے سے ایک عالم دین صحیح رہنمائی کر کے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس جواب سے میرے بچے کی بھی رہنمائی ہو جائے۔ دیکھیے، جہاں تک مسئلہ ہے اس عمر میں مثلا یہ بحث کی جائے نا کہ جو بالغ ہے وہ بچہ، اور شرعاً بالغ شخص کو تمام احکامات اسلامیہ معلوم
ہونے چاہیے. خصوصاً یہ جو معاملات ہیں یہ اس کا تعلق طہارت سے ہے، اور طہارت کے نتیجے میں نماز سے بھی تعلق ہے، روزے سے بھی تعلق ہے، احکامات سے بھی تعلق ہے. لہٰذا اس کو اس تعلیم کو دینا ضروری ہے. نہ صرف یہ دی جا سکتی ہے یا نہیں، اس پر واجب ہے کہ وہ چیزیں معلوم ہوں سے. اب رہی بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپ مثال کے طور پر ماں کے ہونے کی حیثیت سے، جیسے کہ سوال سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ماں ہیں بچے کی، تو ممکن ان کو شرم اور حیا مانے ہو، تو اگر باپ سے کے ذریعے سے، بھائی کے ذریعے سے، چچا کے ذریعے سے، جس سے بھی وہ نزدیک ہے، اگر اس کے لیے چیزیں واضح ہو جائے تو بہت اچھا ہے. نہیں تو عالم دین سب سے اچھا ہے، سائیکیٹرسٹ سے کہیں اچھا ہے کہ محلے کے عالم دین کے ذریعے سے یا کسی شخص کے ذریعے سے جو علم دین جانتا ہو، اس کے لیے احکام کے ڈائریکٹ اپروچ نہ کریں، احکامات کی تعلیم کے عنوان سے ایک معلم، ایک مدرس کا انتظام کریں، وہ دھیرے دھیرے اس کو تعلیم دے کے تمام حلال اور حرام کی طرف متوجہ کرے. کیونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو شیطانی وسوسہ بہت آسانی سے اپنے چنگل میں لے لیتا ہے. سماج کی کیفیت بھی اس طرح سے ہے کہ جو حلال طریقے ہیں وہ آسانی سے میسر نہیں ہیں اس انرجی کو یوٹیلائز کرنے کے لیے. لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اس کو مشغول رکھا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھ سکے. اگر کیونکہ یہ موضوع جو ہے یقیناً ہمارے ہاں تو بڑا مشکل ہے کہ لوگوں سے ڈسکس کرنا، اور خصوصاً اگر باپ اور بیٹے کا رشتہ یا بیٹی اور ماں کا رشتہ، بیٹی اور ماں شاید اس چیز کو بہت صحیح طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں. بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے ذرا مشکل کام ہے. تو یہ ڈسکشن اب شروع ہوا کہ بچوں کو پرائمری ایجوکیشن سے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ، اس طریقے سے دھیرے دھیرے آگے بڑھا جائے. لیکن کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیزیں اور زیادہ شہوت کی طرف بچے کو لے جاتی ہیں. تو کیا شرعی طور پر اس کی ممانعت ہے یا ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، جہاں تک علم دینے کی بات ہے، اس کی احساسات کی بات ہے، یا مثال کے طور پہ تعلیم کی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. خصوصاً بلوغ سے نزدیک جب وہ بچہ ہو رہا ہے تو اس کو بیان کرنا ضروری ہے. اور بالغ ہونا یعنی بچہ جو 15 سال پورے کر چکا ہے یا لڑکی جو 9 سال پورے کر چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے، وہ بیان نہ کرے. اگر آپ اس کے لیے صحیح سے اس کو واضح نہیں کریں گے تو کل ممکن ہے وہ گھبراہٹ میں آ کر اور گناہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور گناہ کی طرف ملوث ہو جائے. لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے سے جب تعلیم و تربیت کی بات ہو رہی ہے کہ نماز کے لیے آمادہ کرو، طہارت بتاؤ، تو مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اس سے ملتی جلتی ہے یا جس کا اثر پڑ سکتا ہے اس کی تعلیم دی جائے. اگر باپ کو شرم آ رہی ہے، ماں کو شرم آ رہی ہے کہ جو بہت طبیعی چیز ہے، استاد کے ذریعے سے اس کام کو حل کرے. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اچھے لنکس اس کو دیے جائیں، ان پہ جا کر یا کسی عالم دین کے ذریعے سے اس کی ہدایت کی جا سکتی ہے. چلیے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان جو نسل ہے اس کے لیے تربیت کے لیے خصوصاً ہمارے پروگرامز بھی شاید بہت اچھے ہوں. کچھ اور سوال بھی بڑھتے ہیں. السلام علیکم. یہ سوال ہے، کیا میاں بیوی ساتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جہاں تک نماز پڑھنے کا سوال ہے، میاں بیوی یا مرد و عورت اگر ایک دوسرے کے محرم ہیں تو کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور ساتھ میں نماز پڑھنے سے مراد اگر جماعت ہے تو بالکل جماعت، شوہر جماعت پڑھا سکتا ہے اگر وہ شرائط کو جانتا ہے، اور خاتون اس کے پیچھے سے نماز پڑھ سکتی ہے. یعنی اگر فرادہ نماز بھی پڑھ لیں تب بھی ایک دوسرے کے اگل بغل میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں. مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ وسلم سے صادق حسین شیرازی دامت اللہ کے نظریے سے مرد سے آگے بھی عورت کھڑی ہو سکتی ہے نماز میں اگر الگ الگ اپنی فرادہ نماز پڑھ لیں. لیکن اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ مثلا استحباب کے اوپر عمل کرے یا دیگر فقہا کے فتوے پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو خاتون پیچھے کھڑی ہو، ولو فرادہ نماز پڑھ رہے ہوں، لہٰذا آگے نہ کھڑی ہو، اگل بغل میں کھڑے ہیں یا تھوڑی سی پیچھے کھڑی ہے تب بھی اس کے لیے کافی ہے. نماز ان کی صحیح ہے، دونوں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی خاتون ہے جو محرم ہے، مطلب ماں ہے، تو وہ آگے پڑھ سکتی ہے کسی بھی مرد کے لیے. برج عالی قدر کے نزدیک خاتون اگر آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، جماعت اگر نہیں ہے، فرادہ ہے، ایک کمرہ ہے، اس میں ماں بھی پڑھ رہی ہے نماز، شوہر بھی پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پہ بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، بہن بھی پڑھ رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے مرجع عالی قدر کے نزدیک. لیکن بہتر یہ کہ خاتون مرد سے پیچھے کھڑی ہو. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور وقت اجازت نہیں دے رہا کہ مزید گفتگو کی جائے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ، کچھ اور موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے ظہور کے تعجیل کے لیے. اللہم اجل ولیک الفرج.